یہ جو مثالیں جو چارٹ ہے نا اسی کے اندر سب قاعدہ ہے، سارا گرامر اسی کے اندر ہے، اس کو اگر سمجھ لیں گے تو سب کچھ سمجھ جائیں گے، تو اسی کی وضاحت کر رہا ہوں میں، اس پر دھیان دینا ہے۔ قادتی یہ تین افعال المقاربہ، افعال الرجا، افعال الشروع، یہ ہمارا درس ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تین گروپ بنائے گئے ہیں، ایک افعال المقاربہ کا، اس میں فعل کے یا خبر کے قریب ہونے کی بات کہی جاتی ہے، دوسرا ہے جس میں خبر کے بارے میں امید ظاہر کی جاتی ہے، تیسرا ہے جو خبر کے بارے میں شروع ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے افعال المقاربہ، افعال الرجا، افعال الشروع۔ قادت الشمس تغیب، قادت السفینۃ تغرق، قرب الشتاء ينقضي، قرب الماء يجمد، اوشک المال ان ينفد، یوشک المريض ان يبرأ۔ یہ مثالیں ہیں هذه الامثلة لافعال المقاربہ، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ سورج غروب ہونے و غائب ہونے والا ہے، سفینہ ڈوبنے والا ہے، سردی کا موسم ختم ہونے والا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب ہے، قریب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، قریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اوشک المال ان ينفد، مال ختم ہونے والا ہے، مریض شفایاب ہونے والا ہے۔ تو یہ ماضی کا معنی کریں گے سر؟ ماضی قریب ایسا نہیں، ہونے والا ایسا تھا۔ نہیں، نہیں 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 نہیں، وہ اس طرح سے اس کا استعمال ہے نا، اس کے ساتھ میں مضارع آنا ضروری ہے نا، جو خبر ہے وہ مضارع، فعل مضارع استعمال ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، اور یہ افعال جو ہیں، زیادہ تر افعال ایسے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، یعنی تصریف نہیں ہوتی ہے اس میں، اس کا صرف نہیں ہوتا ہے، ماضی کا مضارع امر ایسا جو آتا ہے، ہاں یہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا وہ آپ نہیں کریں کہ اس کا ماضی معنی کریں گے یا مضارع کریں گے، ایسا نہیں۔ تو یہ جو فعل اس کے بعد آ رہا ہے نا خبر میں، وہ اصل ہے۔ تو قادت الشمس تغیب، قریب ہے کہ سورج غروب ہو جائے، سورج غائب ہو جائے، سورج غائب ہونے کے قریب ہے، اس طرح کا معنی ہوگا اس کا، یعنی غائب ہونے والا ہے، یعنی مستقبل قریب، مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا ہی چاہتا ہے، گاڑی پلیٹ فارم پر آنے ہی والی ہے۔ استاد اس کا ترجمہ کیسا تھا؟ جیسے کہ بچہ رونے ہی والا تھا۔ آواز نہیں استاد؟ ہاں 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 ہاں، جی تو اس میں ہم کو کانا کا اضافہ کرنا پڑے گا، جی، جیسے کانا کہ کا اضافہ کرنا پڑے گا، کانا تھا نا، جی تھا۔ ہاں یہ ہے کہ مستقبل قریب ہونے والا ہے، اور کشتی ڈوبنے والی ہے، سردی کا موسم، ہاں اس میں اسی طرح سے یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ امید کا معنی ظاہر کرتا ہے۔ عسى الضيق ان ينفرج، تنگی ختم ہونے والی ہے، تنگی امید ہے، امید ہے کہ تنگی ختم ہو جائے، یا فعل الرجا ہے، تنگی امید ہے کہ تنگی ختم ہو جائے، کشادگی مل جائے۔ عسى الصائد ان يصيب، امید ہے کہ شکاری اپنے شکار کو پا جائے۔ حر الغمام ان ينقشع، بدلی امید ہے کہ بدلی چھٹ جائے۔ غائب امید ہے کہ حاضر ہو جائے۔ اخلق المذنب ان يتوب، گنہگار امید ہے کہ توبہ کر لے۔
اخلق الہوا ان یعتدل، ہوا امید ہے کہ معتدل ہو جائے. تو یہ سب امید کو ظاہر کرتے ہیں. خبر کے اندر امید کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے لیے یہ افعال استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہے افعال الرجا. افعال الرجا. اور تیسرا جو گروپ ہے وہ شروع کے معنی میں، شرعت طفل یبکی، یعنی بدا طفل یبکی، اور اس لیے بدا بھی استعمال کرتے ہیں. started to cry، بچہ رونے لگا، بچہ رونے لگا. شرع الجیش یتحرک، جعل بھی استعمال ہوتا ہے نا استاد؟ آسمان برسنے لگا. انشأ الرعد یقصف، بجلی کڑکنے لگی. اخذ الثوب یبلا، کپڑا پرانا ہونے لگا. اخذ البناء ینہار، یہ بلڈنگ گرنے لگی. تو یہ شروع کا معنی دیتا ہے، یہ کام شروع ہو گیا ہے، شروع ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں گروپ سمجھ میں آ گیا. ایک چیز یہ ہے اس میں، اب اس میں ایک دوسرا مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. بولو بولو، کوئی سوال ہے بولو. دوسرا مسئلہ بتاتا ہوں، اس کے بعد پوچھو. نہیں سر، آپ دوسرا مسئلہ بتائیے. ہاں دوسرا مسئلہ دیکھ لو، وہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو تین گروپ کھلا کھلا ہے، تینوں کی مثالیں ہیں. لیکن اب جو اس میں اگلا مسئلہ ہے وہ ہے کہ جو خبر آتی ہے اس کو ان کے ساتھ لانا ہے یا بغیر ان کے لانا ہے. کب وہ ان کے ساتھ آتا ہے، کب بغیر ان کے آتا ہے. ان کے ساتھ اگر آئے تو اس کو کہتے ہیں الاقتران، الاقتران بان، ان کے ساتھ ملا ہوا. بغیر ان کے ہے تو کہیں گے التجرد من ان کے بغیر یا ان سے مل کر. تو اس پر غور کرے ہوئے ان کے مسئلے پر، تو دیکھو تم جو پہلی مثال ہے، دوسری مثال ہے، اس میں ان نہیں ہے. کادت الشمس تغیب، ھذا تجرد. مجرد من ان، الخبر مجرد من ان، اس میں خبر بغیر ان کے آئی ہے. کادت السفینۃ تغرق، ان کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، دوسرے میں بھی نہیں کیا گیا ہے. لیکن تیسرا جو اس میں ہے افعال المقاربہ میں تیسری جو مثال ہے اس میں ان موجود ہے. او شکل مالو ان ينفدا، یوشک المرید ان یبرأ، ہے نا ان کا استعمال. نعم نعم نعم. افعال المقاربہ میں او شکا ان کے ساتھ آتا ہے، او شکا ان کے ساتھ آتا ہے. اس میں قاعدہ یہ ہے کہ افعال المقاربہ میں او شکا کے ساتھ ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، کثیر. اس کا مطلب کیا ہے، کبھی کبھی ان کے بغیر بھی آ سکتا ہے او شکا. او شکل مالو ینفدو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ان کے ساتھ آتا ہے او شکا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے قادہ اور قربہ جو ہے وہ بغیر ان کے زیادہ آتا ہے، کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. یعنی قادت الشمس ان تغیبا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو قادہ اور قربہ میں التجرد کثیر، بغیر ان کے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. خبر پر ان کے بغیر لانا ہے، ان ناصبہ کے بغیر. اور او شکا ان کے ساتھ زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا نا. ہاں سمجھ گئے. تو مطلب پھر ان میں کوئی معنی میں تو کوئی وہ کیا کہتے ہیں فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں، معنی میں کچھ بھی فرق نہیں آئے گا. لا یوجد ای فرق فی المعنی، انما یستعمل مع ان او بدون ان، مقترنا بان او مجردا من ان کے ساتھ یا ان کے بغیر. یہ ہے، یہی ہے ایشو، یہ ہے موضوع.
کہ ان کے ساتھ لانا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو افعال المقاربہ کا جو گروپ ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی صورت حتمی نہیں ہے, اتنی سختی اس میں نہیں ہے کہ ان کا استعمال ضروری ہے یا ان کا استعمال حرام ہے, ایسا نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ قاعدہ اور کربہ میں بغیر ان کا استعمال زیادہ ہے, اس کو تجرد کہتے ہیں. التجرد خالی ہونا, ان سے یہ زیادہ خالی ہوتا ہے, اور اوشک ان کے ساتھ زیادہ آتا ہے. اور اب دیکھیے یہ دوسرا گروپ آسا. استاد ایک منٹ ہاں استاد, یہاں پر بولیے. اوشکا ہے اور یوشکو بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. اس میں ایک چیز اور آ گئی, اس لیے انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ اس کا مضارع بھی آتا ہے. اوشکا کا مضارع بھی آتا ہے, سب کا مضارع نہیں آتا ہے, اس لیے انہوں نے 2 مثالیں دے دی کہ اوشکا یوشکو خود قرآن میں استعمال ہوا ہے, تو اسی لیے انہوں نے 2 مثالیں دے دی ہیں. ایک ہی فعل سے 2 مثالیں دینے کا مطلب ہے کہ اس کا مضارع بھی, اس کا ماضی بھی آتا ہے اور مضارع بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, استاد ایک بار دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے. یہ اوشکا کا اوشکل مال فادا, قریب ہے کہ مال ختم ہو جائے. مال اگر سلیس با محاورہ ترجمہ کریں گے تو مال ختم ہونے والا ہے, مال ختم ہوا چاہتا ہے. 1000 روپے اب پیسہ ختم ہونے والا ہے. یوشک المرید ان یبرأ, ہاں وہ ہمارا ایک کون ہے بچہ آپ کے ساتھ میں جس کا پیر ٹوٹ گیا ہے نا, وہ مریض آپ کے ساتھ ہی کوئی کون, کس کو بھائی پیر یہ ہو گیا؟ جی اسامہ نعمانی. اسامہ نعمانی جی بتاؤ. ہاں, ابھی وہ آرام کر رہے, ریسٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے. تو جب تھوڑا چلنے لگیں گے قریب ٹھیک, ہم کہیں گے یوشک المریض ان یبرأ, بیمار اب ٹھیک ہونے والا ہے, قریب ہے کہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ ٹھیک ہے, معنی استاد سمجھ میں آ گیا؟ ہاں مانا سمجھا گیا استاد. اوشکا ہاں. یوشکو میں زمانے میں فرق نہیں ہے نا استاد؟ کوئی فرق زمانے میں فرق نہیں دکھا نا. نہیں وہی, اس لیے افعال المقاربہ اس کا جو خبر ہے نا اس کے اعتبار سے مانا ہوتا ہے. ہاں یہ افعال پر مت جاؤ, ماضی استعمال کریں یا مضارع ایک ہی مفہوم ہوگا, دوسرا مانا نہیں ہوگا. مانا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے ماضی لائیں یا مضارع لائیں. اب دیکھیے دوسرا گروپ اصدیق ان ینفریجا. تو اس میں جو افعال آئے ہیں عصا, پھر حرا اور اخلولقا, تو اس میں یہ ہے کہ عصا میں ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ, یعنی الاقتران کثیر. جس طرح اوشکا میں ہے نا, اوشکا ہی کی طرح عصا میں بھی الاقتران کثیر, ان کے ساتھ زیادہ استعمال ہے, بغیر ان کے بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے اوشکا ہے اسی طرح سے عصا. ٹھیک, اور جو باقی جو 2 ہیں حرا اور اخلولقا, حرا اور اس میں اقتران واجب ہے, ان کے ساتھ اس کو لانا واجب ہے. حرا اور اخلولقا میں آپ بغیر ان کے نہیں لا سکتے ہیں. حرل غمام ینقشع نہیں کہہ سکتے ہیں, ان لانا چاہیے. اخلولقا میں بھی ان لانا ضروری ہے, لیکن عصا میں ان لانا ضروری نہیں ہے, لیکن زیادہ تر ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اوشکا اور یوشکو میں ان کا لانا ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن کثیر ہے, زیادہ ہوتا ہے. واضح ہے؟ ٹھیک ہے. آپ دیکھیے تیسرا جو گروپ ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کا, افعال شروع. افعال شروع.
افعال شروع میں تجرد واجب ہے. التجرد واجب لا يجوز الاقتران بأن، یعنی شرعت طفل ان یبکی نہیں کہہ سکتے ہیں. ان کا استعمال یہاں حرام ہے آپ کے لیے. افعال شروع میں ان کا استعمال کسی بھی حالت میں جائز نہیں، ان کے بغیر ہی اس کو لانا چاہیے. تو التجرد واجب، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ الاقتران حرام. شرع الطفل یبکی فلا یجوز لنا ان نقول شرع الطفل ان یبکی او شرع الجیش ان یتحرک، لا یجوز. تو یہ تینوں جو مثال ہیں اس میں ان کا استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، اب کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھو. اور یہ جو افعال اس میں آئے ہیں چاہے وہ افعال المقاربہ ہوں یا رجا ہوں یا شروع، اسی کے جیسے اور دوسرے افعال اس معنی میں اگر ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے اس کا بھی حکم ہوگا. صاحب مطلب جو آپ نے ابھی چیزیں بتائی ہیں اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ افعال شروع میں ان آئے گا نہیں، حرام ہے ان لے کے آنا. اور افعال شروع میں ہاں جی اس جی میں اور تجرد اس کے واجب ہے. ٹھیک ہے، تجرد واجب ہے. اس کے بعد تجرد حرا اور اخلوق کا میں ان دونوں میں ان کا استعمال زیادہ ہے لیکن واجب نہیں ہے. زیادہ ہے. ہاں ٹھیک ٹھیک، بہت اور صحیح سمجھا. اس کے ہاں بعد اوشکا میں بھی اسی کی طرح واجب ہے. اس میں لے کے نہیں مطلب نہیں، واجب سے مراد یہ اوشکا اور آسام ہے. نہیں میں اوشکا اور آسام ہے جی میں یہ کہہ رہا ساتھ زیادہ آتا ہے. ہوں زیادہ آتا ہے لیکن ہم لے کے آ سکتے ہیں مجرد. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس لیے واجب نہیں بولنا چاہیے. واجب یہاں جی کہیں جی گے تو صحیح نہیں ہوگا. جی 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 ٹھیک ہے. اور قاعدہ اور قاعدہ میں نہیں لے کے آ سکتے. نہیں لا سکتے ہیں لیکن کم آتا ہے. زیادہ تجرد ہے. التجرد کثیر فی قاعدہ و کربا. جی جس طرح اوشکا آسام میں ان زیادہ ہے اسی طرح قاعدہ اور اس میں کرم میں. بہت صحیح آئیڈیا آپ کا، یہ آئیڈیا سب سے اچھا ہے. آپ ایسا لیجئے قاعدہ اور کربا میں تجرد زیادہ ہے اور اوشکا اور آسام میں اقتران زیادہ ہے. جی ہاں ان کا استعمال زیادہ ہے. اور حرا اور اخلاقوں میں اخلاق میں ان کا استعمال ضروری ہے، واجب ہے. اور یہ جو افعال شروع ہے اس میں ان کا استعمال حرام ہے، حرام ہے. تجرد واجب ہے. نہیں ضروری نہیں ہے. کثیر اوشکا اور آسا دونوں میں، اوشکا اور آسا میں ان کا استعمال کثیر ہے، زیادہ ہوتا ہے. جس طرح سے قاعدہ میں التجرد کثیر ہے، بغیر ان کے زیادہ استعمال ہوتا ہے. قاعدہ اور کروبہ میں تجرد زیادہ ہے، بغیر ان کے استعمال زیادہ ہے. اوشکا اور اسا میں ان کے ساتھ استعمال زیادہ ہے. حرا اور اخلاقوں میں ان کا استعمال واجب ہے. اور جتنے بھی افعال شروع ہیں اس میں ان کا استعمال جائز نہیں. خلاصہ جی سمجھ گئے آپ؟ نعم یا استاد. واضح ہو گیا نا؟ چلیے اب ایک بار اس کا قواعد جو لکھا ہے یہ بحث پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ میں نے سمجھا دیا ہے. یہی بحث میں انہوں نے بتایا، چاہیں تو اپنے طور پر پڑھ لیجئے. قواعد دیکھ لیں گے ہے نا. ہاں میں اقرا لنا قواعد. میں اقرا لنا قواعد. انا استاذ لا انت القواعد. دائما كل يوم اترك لآخر. حسن ہاں پڑھو حسن. ہاں سب کو موقع دو تھوڑا تھوڑا. ہاں ٹھیک ہے. ولیکن صاحب میں کب پڑھتا ہوں. ہاں نعم طيب القواعد. ہاں
ہوں ترجمہ بھی کرتے جاؤ گے تو اچھا رہے گا اے بابو. ترجم. ہوں ہوں ٹھیک ہے. ٹھیک. ہوں ٹھیک ہے. ہوں ہوں ہاں دیکھو واضح کر دیا. کوئی کہہ رہے تھے نا ماضی کا معنی یہ معنی. تو وتدل علی قرب وقوع الخبر, خبر کے وقوع کے قرب کو بتاتا ہے کہ یہ خبر واقع ہونے والی ہے نا. سورج غروب ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پڑھو افعال الرجاء. ہوں 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 امید رجا کا معنی امید ہوتا ہے نا. وقوع خبر کی امید پر دلالت کرتے ہیں. بہت اچھا. ہوں اور جیم افعال الشروع. ہوں 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 اس پر دلالت کرتے ہیں. بہت اچھا. یہ تینوں گروپ کی مثالیں آ گئی. اب وہ ان سے متعلق قاعدہ پڑھیے آگے. ہاں چلو حمزہ چلو. ٹھیک ہے. يشترط في هذه الأفعال أن يكون خبرها جملة فعلية. يعني هناك الشرط في هذه الأفعال هناك خبروغي فعلها المضارع مجرد من أن مع كاد وقرب وأفعال الشروع. انا مت پڑھو بھائی. اور یہاں یہی پر تو ان کی ہی بات ہو رہی ہے. بتایا کہ ان کی وہ بات ہو رہی ہے. ہاں تمہاری جی يشترط في هذه الافعال ان يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. یہ ہے پہلی بات یہ کہ اس کا خبر ہے نا وہ کیا ہوتا ہے جملہ فعلیہ ہوگا اور فعل مضارع ہوگا. یہ جو افعال ہیں اس میں اس کی خبر جملہ فعلیہ ہوگی اور فعل مضارع ہوگی. اور وہ مضارع کیا ہوگا مجرد من ان سے مجرد ہوگا, ان سے خالی ہوگا, ان کے بغیر ہوگا. کہاں ہوگا ان کے بغیر؟ مع کس کے ساتھ؟ ما قاد وفعل وكربا وأفعال الشروع. وافعال الشروع. نعم أستاذ. قادا کربا اور افعال الشروع. نعم افعال الشروع میں وہ کئی آ گئے نا. جی افعال المقاربہ میں ہے یہ قادا اور کربا, اور افعال الشروع پورے اس میں مجرد ہوگا بغیر ان کے آئے گا. ہاں پڑھیے ابھی اور آگے وضاحت ہوگی اور بھی. ومقرون بها ما أوشك وعسى وحرى وأخلوك لك. اور بس آگے یہاں اس پر کو کیجیے. اور اوشک عسى حرى اور یہاں پر جو اخلولک ہے یہاں پر مقرو ہوگا ان کے ساتھ استعمال. مقرون کا معنی ملا ہوا. مقرون جی ملا ہوگا مطلب ان سے اس ملا کا ہوگا. استعمال ہوگا اس کے ساتھ. ہاں ان کے ساتھ آئے گا یہ. ٹھیک ہے. ويقترن بها وقد على يقترن. قد کا معنی کبھی کبھی. وقد يقترن بها على فلة على قلة يقترن بها على قلة کمی کے ساتھ کبھی کبھار. يقترن جی بها على قلة قلة في في قادا وقربة. وكربا. جی قادا اور کربا میں
بغیر یہ لو ان کے بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے. استعمال یا ہوگا جی ہاں قلیل ہوگا. اس کے بعد ہے ان کے کا ساتھ یتجرد منها على ہاں قلة فی اوشک و عسا. اور اسی کے ساتھ ہی جیسے اوشکا اور عصا کے ساتھ ہم ان کا استعمال کا مطلب ان کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں قلت مطلب ہاں قلیل. کبھی کبھی ہوتا ہے. ہاں یتجرد جی منها على قلة فی اوشک و عسا. اوشک اور اور عصا عسا میں کے ساتھ کبھی ہاں کبھی کبھی ہم کبھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاں صحیح, اس کے ہاں بغیر بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. جيد. مثل هذه الافعال في عملها ما تصرف منها. اسی ان افعال کے جیسا یہ جو افعال ہیں اسی طرح سے اور دوسرے افعال بھی ہوں گے جو ما تصرف منها جس میں تصرف ہوتا ہے, صرف ہوتا ہے, تصریف کا عمل ہوگا, یعنی ماضی ہوگا تو پھر مضارع بھی آئے گا. ایسا گردان نکلے اسی گی. طرح کے اگر افعال ہیں تو وہ بھی اسی طرح کا ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا جو اسی معنی میں آتے ہیں. اس میں بہت سے گنا دیے گئے ہیں وہاں پر, جعل, لقا, قام, اقبل, ایسے بہت سے افعال رہتے ہیں. یہاں کچھ کا ذکر کیا گیا ہے. اب بولیے ہو گیا؟ کوئی ڈاؤٹ کسی کو کچھ ہے تو کلیئر کر لیں گے. ہاں خلاصہ پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ افعال مقاربہ, افعال رجا, افعال شروع, یہ تینوں افعال کانا کی طرح سے آتے ہیں. اس کا اسم ہوتا ہے, اس کی خبر ہوتی ہے, اور خبر جملہ فعلیہ اور فعل مضارع ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز دو ہی قاعدہ ہے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ ان کا مسئلہ, قادہ اور کربا, اس میں ان کے بغیر عام طور پر یہ ان کے بغیر ہی آتا ہے, تجرد اس میں زیادہ ہے. کبھی کبھار ان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اوشکا اور آسا اس میں ان کے ساتھ زیادہ استعمال ہے, کبھی کبھار ان کے بغیر بھی آ سکتا ہے. ہرا اور اخلقلقا میں ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے, واجب ہے. اور جو افعال شروع ہیں یہ شرع, انشاء, قضا وغیرہ, اس میں ان کا استعمال جائز نہیں ہے, تجرد واجب ہے. یہ ہے خلاصہ. فہمتم؟ نعم أفهم. نعم استاذ, نعم ہاں الحمد فہمت لله. جید. فهمت. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. تو آپ اپنے سے کرنا وہ مشقیں جو آ رہی ہیں آگے کر کے لانا إن شاء الله. ہے. إن شاء اب الله. بیٹھنا تبھی اس کا فائدہ ہوگا. آپ نے سبق سمجھ لیا, قواعد سمجھ لیے, تو آپ مشقیں آپ خود سے کرنا, جی خود إن سے شاء مشقیں الله. کیجیے, 2 مشقیں خود سے انشاءاللہ. جی. اور کیا حوال ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جی بس سر آپ کی الحمد دعائیں ہیں. لله. ہاں بھائی, مزہ آن لائن کلاس میں نہیں آتا ہے, آف لائن میں آتا ہے. جی استاد مطلب دماغ بھٹکتا رہتا ہے. یہ تو ہم اس اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک موقع تعلیم تعلم کا ملا ہوا ہے بغیر ان نیند کے حالات کچھ میں. نہیں آتا, مطلب جی جی سوائے مجبوری میں ایک سلسلہ ملا ہوا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مخلص ہو اس سے فائدہ اٹھانے میں. بہانے وغیرہ یہ وہ کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. اس میں زیادہ طالب علم کے اس میں ہم لوگ بہت زیادہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی اب آپ کو میں نے لازم نہیں کیا کہ سب لوگ کیمرہ آن رکھیں, ہے نا. جی ہم جی نے جی اس جی پر یہ کیا ہے کہ بھئی آپ طالب العلم ہے, انت حریص فی طلب العلم, نعم استاذ, جی نحن تو طالبون. آپ نعم کو نعم حریص ہونا چاہیے. کلاس اٹینڈ کرنا ہے, غور سے سننا ہے, اشکال ہے تو وہ پیش کرنا ہے, بعد میں ہوم ورک, یہ سب آپ کے کرنے کا کام ہے. تبھی گھر بیٹھے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ جو قرآن نے کہا نا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بہت سی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، یہ تمہارے لیے پیدا کیا، وہ پیدا کیا، یہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. تو قیامت تک اور اس طرح کے تطورات اور ڈیولپمنٹس آئیں گے. تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کوئی کہیں بھی ہے دنیا میں، معلم کہیں ہے، متعلم کہیں ہے اور علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اس کا بھی ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. ابھی جانتے ہو کیرلا میں یہ بہت آ رہا ہے ایڈ، اشتہارات کہ آن لائن ٹیچر چاہیے. تین بکس میں رہے. ہاں، یا لوگ اس طرح کا بھائی ہمارے پاس ٹیوٹرز ہیں آن لائن پڑھانے کے لیے، آپ سے کنسلٹ کیجیے. میں نے دیکھا ایک اردو ٹیچر کا بھی نکلا ہوا ہے، آن لائن ٹیچنگ کے لیے اردو ٹیچرز کی ضرورت ہے. کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آن لائن ٹیچنگ کا ایکسپیرینس کم سے کم 1 سال کا ہے کہ نہیں. یہاں چونکہ یہاں حالات ایسے ہیں نا بہت زیادہ، تو اس لیے ابھی اس کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے یہاں پر. مطلب استاد یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی کانسپیریسی کھیلی جا رہی ہے کیا ہے؟ واللہ عالم، واللہ عالم. اللہ شبہات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن بس کوئی کچھ کر نہیں سکتا. وہ جس کو کہیں گے، جو کہیں گے یہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ کو ماننا ہوگا، یہ نہیں ہے تو نہیں. ایسا ہے معاملہ. دنیا کو آن لائن کچھ نہ چلانے کچھ کی تو ہے. دیکھو کچھ حقیقت، کچھ ایسا ہے، سچ کچھ ہے، کچھ اس کے ساتھ دوسری پولیٹکس ہے، کچھ بزنس بھی لگا ہوا ہے. اب دیکھو کیا ہو گیا کہ یہاں لوگوں نے بتایا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آپ کو ویکسین اب نہیں ملے گا. ویکسین آپ کو لینا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا اور زیادہ پیسے دینا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار میں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں کچھ گٹھ جوڑ ہو، ہے نا بھائی. مطلب کارپوریٹ یا کیپٹلسٹ لوگ یہ کر رہے ہو. ہاں ظاہر ہے. تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل والے مطلب اگر 400 روپے میں وہ ویکسین دے رہے ہیں تو 200 روپیہ سرکار کا ہوگا، 200 روپیہ اس کا ہوگا. تو سرکار کو فائدہ ہو گیا، اس کو بھی فائدہ ہو گیا، پیسہ آپ کے جیب سے گیا. تو یہ سب بھی ہوگا. اور ایسے ایسے یہ کریں گے، ماحول بنائیں گے کہ بھئی آپ کو ویکسین لینا ضروری ہے. اور اچھا ویکسین لے رہے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، آپ کو احتیاط کرنا ضروری ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کووڈ نہیں ہو. ایسا یہ بھی ہے چکر. پہلے کہہ رہے تھے کہ بھئی ویکسین ہو جائے گا تو سب فری ہو جائے گا، کھل جائے گا، ایسا ایسا. ابھی ویسا بھی نہیں بولتے. تو سب چل رہا ہے، کچھ اس میں بزنس بھی ہے، کچھ اس میں پولیٹکس بھی ہے، کچھ حقیقت بھی ہے، کچھ جھوٹ بھی ہے. ابھی تو سر مطلب کہ کسان بھی بیٹھے ہیں نا جنتر منتر پر. یہ بھی ہے کہ جو تحریکات ہیں، ایجیٹیشن ہیں، ان کو روکنے کے لیے بھی ان کے پاس یہ سب ہونا ضروری ہے. نہیں تو ابھی جو چل رہا تھا کتنے بڑے بڑے چل رہے تھے، ریلیاں ہو رہی تھی، وہ NRC وغیرہ میں، ویسا ہی ہوتا ابھی بھی، اس سے زیادہ ہو سکتا تھا. ابھی پورے ملک میں اسی طرح سے جیسے سب مل گئے تھے، زیادہ بڑا